أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ایمان جو یعبد عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ حرف ایک کنارے پر رہ کر فین پہ اگر اصحاب ہو پہنچے اس کو خیر و خیر اطمئن بھی اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے وین اور اگر اصابت ہو پہنچے اس کو فتنہ تو کوئی فتنہ انقلبہ تو الٹا پھر جاتا ہے علی وجہ چہرے کے بل خسرہ گھما دی اس نے دنیا والآخرہ اور آخرت بھی ذالک یہ ہوا یہی الخسران المبین بہت کھلا خسارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو دعوت کے نتیجے میں 3 قسم کے لوگ سامنے آئے. ایک کامیاب، بہت کامیاب، اور دوسرے ناکام، بہت ناکام، اور تیسرے انتہائی ناکام ترین. جو کامیاب ہوئے وہ کون؟ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عزم و ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اب ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے. ہم نے لالچوں کی وجہ سے نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا ہے کہ فائدے ملیں گے تو مسلمان ہوں گے اور فائدے نہیں ملیں گے تو پیچھے چلے جائیں گے. ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ بس فائدہ ہی فائدہ ملے، کہیں کوئی مشکل آئے گی تو پیچھے ہو جائیں گے. نہیں، کلمہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے اور اس سوچ کے ساتھ کہ میرے رب کو جو حکم میری طرف متوجہ ہوگا اس میں مجھ کو کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، بس میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی میرے حق میں ہوگا، فائدے میں ہوگا. اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. کامیاب ہوئے، بہت کامیاب ہوئے، مکمل کامیاب ہوئے. اور دوسری طرح کے لوگ جو غیر کلمہ گو رہے، جو کافر رہے، تو یہ ناکام ہوئے. لیکن جہاں پر اتنی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ بہرحال منافقوں سے بہتر ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آخرت تو کلمہ نہیں پڑھا ہاتھوں سے گئی، لیکن دنیا یکسوئی سے لیتے ہیں، دنیا کے اندر یکسوئی کے ساتھ مزے کرتے ہیں، حرام کو کھاتے ہیں، دوسری چیزیں کھاتے ہیں. اور یہ منافقوں سے ان کی کیفیت بہرحال بہتر ہوتی ہے. اور تیسری طرح کے لوگ جو منافق ہیں تو یہ تو ایسا ہے کہ آخرت بھی گئی، کیونکہ مخلص نہیں ہے، کافر ہے. یہ منافق بھی ایک لحاظ سے کافر ہوتے ہیں کہ دل سے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اور اس کی دنیا بھی جاتی ہے مذبذب، ہر وقت ٹینشن کے اندر کہ کہیں کوئی آیت ایسی نہ نازل ہو جائے کہ ہمارا پول کھل جائے. ہر وقت ٹینشن کے اندر ادھر آتے ہیں تو قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم مسلمان، اللہ کی قسم مسلمان ہیں، فلاں مہم کے اندر گئے تھے، فلاں جہاد کے پر گئے تھے، فلاں جگہ ہم جاتے ہیں، مسجد کے اندر پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں. تو اپنے مسلمان ہونے کے لیے ان کو دلائل دینے پڑتے ہیں. اور جب ادھر جاتے ہیں کافروں کی کسی محفل کے اندر تو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں تو کہتے ہو کہ ہم کافر ہیں، تو ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کی مہم کے اندر بھی نظر آتے ہو. تو کہتے ہیں بس ہم تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں. تو یہ دنیا کا فائدہ بھی حاصل نہیں کرتے. یہ جو مفاد کی وجہ سے آنے والے یہ مذبذب ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی ان کے درمیان بھی. تو یہاں پر فرمایا لوگوں میں سے کوئی تو ایسا جو بندگی کرتا ہے اللہ کی حلا حرف ایک کنارے پر رہ کر. اور یہ مطلوب نہیں ہے کنارے پر رہ کر کے بندگی، یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تمہارا دماغ بھی مسلمان ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی مسلمان ہونا چاہیے. اس کے اندر گندے خیالات نہیں سوچنے ہیں.
خوبصورت باتیں سوچنی ہیں، اچھی باتیں سوچنی ہیں، توحید کے بارے میں سوچنا ہے. تمہارے ہاتھ بھی مسلمان ہوں، کسی کو غلط تھپڑ نہیں لگنا چاہیے، کسی ظالم کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ظالم کو ووٹ نہیں پڑنی چاہیے، تمہارا ہاتھ بھی مسلمان ہو، حتیٰ کہ تمہارے کپڑے تمہارا جیب بھی مسلمان ہونا چاہیے، اس کے اندر سے بھی حق راستے کی طرف پیسے نکلنے چاہیے. اور دوسری بات، ادخلوا فی السلم کافہ، پہلی آیت سے لے کر کے آخری اترنے والی آیت تک اس کو تم نے ماننا ہے. یہ نہیں کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ایسی بات نہیں کہ جو احکامات نفس کے مطابق ہوں، جی کے مطابق ہوں، آدمی ان کو پورا کرے، اور جو احکامات نفس کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں، جہاد کی بات، انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں، تو آدمی کو ماننے سے انکار کرتا ہے. ایسی اللہ کو مطلوب نہیں، پوری باتوں کو ماننا ہے، جو نفس کے مطابق ہیں ان کو بھی، اور جو نفس کے ساتھ ٹکرانے والے احکامات ہیں ان کو بھی ماننا ہے. اور پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک تمام کو دیکھنا ہے، سننا ہے، ایمان لانا ہے، پڑھنا ہے، ماننا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اور یہ جو کنارے کنارے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی کنارے کے اوپر ہے، جس طرح کہ ایک فوجی چھپ کر کے دیکھتا ہے کنارے کے اوپر ہوتا ہے جنگ ہو رہی ہے، جب جی چاہتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے، گویا کہ میں بھی ساتھ ہوں اور مجھے بھی غنیمتیں مل جائیں، اور جب دیکھتا ہے کہ ہار ہو رہی تو کھسک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. یہ مطلوب نہیں ہے. اندر آؤ، میدان میں آؤ، تمہاری پوزیشن واضح ہو، انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان. بندہ مومن کی پوزیشن واضح ہوتی ہے، اور جس کی پوزیشن واضح ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی دیتا ہے کہ کوئی اس کو اپنی طرف کھینچتا نہیں. ایک آدمی منافق ہے، جس کی پوزیشن واضح نہیں ہے، مسلمان بھی اپنی طرف اس کو لائیں گے اور کافر بھی کھینچیں گے، لیکن جس کی پوزیشن واضح ہے، جس کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہو کہ میں فلان جماعت کے ساتھ ہوں، وہ مطمئن ہو جاتا ہے. دوسرے اس کو چھیڑتے نہیں کہ میں ووٹ دوں، سب کو پتہ تھا کہ فلان جماعت کا اس کا جھنڈا گھر کے اوپر لگا ہوتا ہے، تو یہ مطمئن ہوتا ہے. لیکن جس کی پوزیشن واضح نہیں ہوتی، ایک بھی ادھر کھینچتا ہے، دوسرا بھی ادھر کھینچتا ہے، ایک کو بھی وہ کہتا ہے ہاں تمہارے ساتھ، ہاں تمہارے ساتھ، ہاں تمہیں ووٹ دوں گا، تو وہ مذبذب ہو جاتا ہے، پریشانی ٹینشنوں کا شکار ہو جاتا ہے. بندے مومن کو پوزیشن واضح ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات فرما دی کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے کے اوپر رہ کر کے. نہیں نہیں نہیں، کنارے کے اوپر نہیں، پورا آؤ، اندر آؤ، اپنی پوزیشن کو تم نے واضح کرنا ہے کہ تم کون ہو. فإن أصابته ہو، کنارے کے اوپر رہتے ہیں، اگر کوئی خیر پہنچتی ہے اطمینان نبی اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑا اچھا دین ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام تو بڑا پیارا ہے. لیکن جس وقت کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جہاد کا مطالبہ ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، ان کے لیے ان سے چندے کی اپیل ہوتی ہے، یا اسلام کے اندر رہتے ہوئے کچھ پریشانی تکلیف آتی ہیں، انقلاب علی وجہی، تو یہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یہ مفاد پرست. اور منافق بھی ایسے ہوتے ہیں، مفاد کی خاطر آتے ہیں. اور ان کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جس کو بکرے کی تلاش ہوتی ہے، اس ریوڑ میں بکرا نظر آتا ہے تو مفاد کے لیے اس ریوڑ میں چلی جاتی ہے، اس میں نظر آتی ہے تو اس میں چلی جاتی ہے. تو یہ مفاد والے لوگ، اگر مفاد مل رہا ہے، عہدے مل رہے ہیں، وزارتیں مل رہی ہیں، تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہے. لیکن جب کچھ نہیں ملتا ہے اور قربانیاں مانگی جاتی ہیں تو الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. فرمائیے لوگ اچھے نہیں ہیں. تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی ہے. مفسرین حضرات نے یہ نقطہ بھی لکھ لیا، کہتے ہیں کہ کچھ بادیہ نشین ایسے لوگ تھے، بدو کچھ ایسے تھے، صحرائی لوگ کچھ ایسے تھے کہ مدینے کے اندر آ جاتے اور کلمہ پڑھ لیتے. جب ان کو غنیمتیں ملتی، فوائد ملتے، ان کو زکوٰۃیں ملتی، خیراتیں ملتی، اور ان کو عزت ملتی، ان کو تعاون ملتا، تو کہتے اسلام بڑا زبردست اور بڑا اچھا مذہب ہے. لیکن اسلام کے اندر کچھ پریشانی آتی، کچھ تکلیف آتی، کوئی جہاد کی بات ہوتی، قتال کی بات ہوتی، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی، تو پھر بس چھوڑ کر کے بھاگ جاتے. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے کے اوپر رہ کر کے، کہ جس وقت فائدہ نظر آئے اندر آ گئے، جس وقت قربانیوں کی بات ہے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. فإن صاحب جب پہنچے ان کو خیر و خیر اطمینان نبی تو مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اور اگر پہنچے کوئی اسلام کی وجہ سے کوئی ان کو دکھ، تکلیف، فتنہ، انقلب علی وجہ، فوراً پھر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ. یہ منافق ذرا دیکھیں اللہ نے کیا بات فرما دی کہ جو منافق ہے آخرت تو گئی، اس لیے گئی کہ یہ ایک درجے کا کافر ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اور دنیا بھی گئی، دنیا کے اندر بھی یہ ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے. اس کے مقابلے اس منافق، اس مفاد پرست کے مقابلے میں جو کافر ہے کم از کم دنیا تو حاصل کرتا ہے. آخرت تو اس کی جاتی ہے کافر کی کہ کلمہ اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ کافر ہے. آخرت تو جنت تو بنتی ہے کلمہ کی وجہ سے، لیکن بہرحال منافق سے یہ بہتر ہوتا ہے، دنیا تو بناتا ہے، دنیا کے اندر تو یکسوئی کے ساتھ مال کو ہڑپ کرتا ہے، دنیا کے اندر تو اس کو کوئی ٹینشنیں نہیں ہوتی ہیں، دنیا تو حاصل کرتا ہے. لیکن یہ جو منافق ہے اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی. تو اللہ نے فرمایا حسرت دنیا والآخرہ. یہ جو اسلام میں اچھا نہیں آتا، پورا نہیں آتا، کنارے کنارے رہتا ہے، یہ دنیا کو بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. وذلک هو الخسران المبین. یہ انتہائی زیادہ خسران ہے کہ انسان کے ہاتھ دنیا بھی نہ لگے، نہ دین کا، نہ سادین کا، نہ دین کا، نہ دنیا کا. یہ دنیا بھی گئی اور وہ
دنیا بھی گئی۔ اس لیے فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں آخرت میں جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہنم میں تو اور کافر بھی ہوں گے، لیکن جن کے اوپر آگ بھڑکائی جائے گی جو سب سے زیادہ نیچے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں جو اندر آ کر کے مخلص نہیں ہوتے، یہ بڑے نقصانی لوگ ہوتے ہیں، کہ جن کو آدمی اپنا سمجھتے ہوتے مخالف ہیں اور نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے اندر نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، ہر ایسا بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتا ہے کہ وہ مجھ کو فائدہ پہنچائے گا، ضرر سے بچائے گا، تو یہ بات یاد کرنے کی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور آدمی سے کچھ ضرر کو دور نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی بیوقوفی ہے، دور کی گمراہی ہے، انتہائی زیادہ غلطی اور حماقت ہے کہ ایک انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے مجھ کو کچھ مل جائے گا، فائدے ملنے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات سے ملنے ہیں، اگر ضرر سے کوئی ذات بچا سکتی ہے تو محض اللہ رب العالمین کی ذات بچا سکتی ہے۔ لیکن جس کا عقیدہ ہو جائے تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو فائدے پہنچا لے گا، جو ضرر سے بچا لے گا، تو یہ انتہائی حماقت، یہ دور کی گمراہی ہے۔ یا تو یہ پکار دو اس کو کہ جس کا ضرر اقرب زیادہ قریب من نفی، اس کے نفع سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نفع تو ترکنار، نقد انسان کو نقصان پہنچ جائے گا، دنیا بھی اس کی خراب ہوگی، آخر کے اندر بالآخر دنیا کے اندر بھی یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والا یہ ناکام ہو جائے گا، اور آخرت تو اس کی ہے ہی برباد۔ ایک انسان جو اللہ کو چھوڑتا ہے، ایمان کو چھوڑتا ہے، پوری دنیا بھی اس کو مل جائے تو یہ تو آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، ختم ہونے والی، جانے والی ہے۔ تو ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے کی وجہ سے جو آخرت کو نقصان ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے، کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکے گا، اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ آخرت ایک انسان کی ضائع ہو جائے، جہنم چلا جائے، جنت نہ جا سکے، اللہ کو وہ راضی نہ کر سکے، تو یہ سب سے بڑا خسران ہے اور سب سے بڑا یہ نقصان ہے۔ لبئس، بہت ہی برا ہے آقا، اور بہت ہی برا ہے العشیر رفیق۔ اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو دعوت دیتا ہے شرک کی اور اس کو آمادہ کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ فرعون حقیقی خدا ہے، اس کے پر ایمان لیا، اس کے پر آمادہ کر، تو یہ جس نے آمادہ کیا ہے یہ بہت برا دوست ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کو چھڑوا کر کسی اور کی خدائی کو اس کے لیے ثابت کرنے کے پر لگا ہوا، اس کو قائل اس نے کر دیا ہے، تو بڑا خطرناک دوست، برا دوست۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی نے کسی اور کو مولا بنا دیا تو بہت برا مولا ہے وہ، کسی نے خدا قرار دیا لات کو، عزا کو، منات کو، تو بہت ہی برے خدا ہیں، معبودان باطلہ ہیں، اور ان کو ماننے والا جو مشرک ہے وہ خود بھی بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اندر خیر پہنچائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اندر دکھ پریشانیوں سے بچائے، اور اگر کوئی دکھ اور اسلام کی جس پریشانی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی پر زندگی اور ایمان کی پر موت نصیب فرمائے، آخرت میں اللہ ہمیں اپنی رضا اور اپنی جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ومن الناس، لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ایمان جو یعبد عبادت کرتا ہے اللہ کی اعلیٰ حرف، کنارے پر رہ کر، پھر اگر اصحابہ پہنچے اس کو خیر اطمینان بھی تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، وین، اور اگر اصحابہ تو پہنچے اس کو کوئی فتنہ انقلبا تو پھر جاتا ہے علاوہ جی اپنے چہرے کے پر، خسرہ گنوا دی اس نے دنیا والآخرہ، اور آخرت بھی، ذالک یہ ہوا یہی الخسران المبین، کھلا گھاٹا ہے، یدعو یہ پکارتے من دون اللہ کے علاوہ ما ایسوں کو لا یضرہ، نہ اس کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفع، اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ذالک یہ ہوا یہی الضلال البعید، دور کی گمراہی ہے، یدعو یہ پکارتے لمن ایسوں کو جس کا ضرہ نقصان اقرب زیادہ قریبی من نفی، اس کے نفع سے، لبئس المولا، کیا ہی برا مولا ہے، آقا ہے، ولبئس العشیر، اور کیا ہی برا رفیق ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم